بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت ملک میں سیاسی گہما گہمی اپنے پورے عروج پہ ہے، یعنی ایسے وقت میں جب ملک میں ایک غیر سیاسی نگراں حکومت قائم ہے اور سیاستدانوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ملک میں بھی ہیں اور بیرون ملک میں بھی ہیں، اور خاص طور پر لندن جو ہمیشہ پاکستان کی سیاست کا مرکز بنا رہتا ہے، ان دنوں بھی لندن جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے۔ اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں لندن پلان کا بڑا دخل رہا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ جو کچھ بھی لندن میں کھچڑی پک رہی ہے، لندن میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یا جو لندن پاکستان کی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے، تو کیا کوئی نیا لندن پلان تیار ہو رہا ہے؟ اور پھر جو ایک سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کے جو پاکستان آنے کی جو اطلاعات ہیں، بلکہ کنفرم ہیں کہ وہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، اور پھر جو شہباز شریف صاحب جو ایک بار پھر سے جو ہے ایک روز قیام کے بعد جو ہے دوبارہ لندن پہنچے ہیں، اور وہاں جو ملاقات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میں۔ اور اصل ملاقات تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ ٹرائیکا جو ہے، مسلم لیگ نون کی ٹرائیکا ہے، اس ٹرائیکا میں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ ہیں۔ یہ ہے اصل مسلم لیگ، یہ ہے مسلم لیگ نون کی ٹرائیکا، یعنی دو بھائی اور ایک بیٹی اور بھتیجی۔ لیکن اس میں چوتھا بڑا اہم عنصر شامل ہے، وہ عنصر شامل ہے اسحاق ڈار صاحب کا۔ اچھا، اسحاق ڈار بھی کوئی اتنے بڑے سیاستداں نہیں ہیں، معاشیت داں انہیں بہرحال کہا جاتا ہے، 2 مرتبہ وہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، لیکن ان کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں۔ تو یہ ہے اصل مسلم لیگ۔ باقی مسلم لیگ تو ظاہر نعرے لگانے کے لیے ہے، اور وہ نعرے کے لگاتے رہیں گے۔ تو یہ جو دور ہے غیر سیاسی دور، غیر سیاسی عناصر کا دور، وہ کہ ان میں جو لوگ ہیں وہ سیاسی لوگوں کے ہی شامل کیے ہوئے ہیں، لیکن سیاستداں چونکہ الیکشن کا تقریباً کہتے ہیں کہ اعلان ہو گیا ہے، یعنی ابھی اس کو تقریباً اس لیے کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے، اور صرف یہ ہے کہ ہفتہ اناؤنس ہوا ہے کہ جنوری کا آخری ہفتہ ہے۔ لیکن سیاستداں اس پر بڑے خوش ہیں، بڑے شادیانے بجا رہے ہیں کہ الیکشن جو 90 روز میں ہونے تھے آئین کے تحت، وہ 90 روز میں نہ صحیح کوئی 4-5 مہینے بعد ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الیکشن کم از کم ہو جائیں۔ چلیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ کراچی میں بھی سرگرمیاں ہیں۔ کراچی میں ویسے تو اسلام آباد سے جو ہے وہ لوگ آتے رہتے ہیں، ملاقاتیں یہاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، جو خود صحافی، تجزیہ کار، وہ بڑی اہم شخصیت ہیں میڈیا کی، اور اب وہ میڈیا کے جو ہیں وہ وزیر ہیں، وہ کراچی آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کراچی آ کے نہ صرف گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات کی، وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے ان سے ملاقات کی، اور پھر گورنر ہاؤس میں کم از کم گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور بہت سارے کام تو کامران ٹیسوری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہی ہے۔ گورنر سندھ کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ جب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کراچی آئے، تشریف لائے اور گورنر صاحب سے ملنے آئے، تو گورنر صاحب نے کم از کم جو سینئر صحافی ہیں اور جو بیٹ رپورٹرز ہیں، جو اینکر پرسنز ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ خصوصی طور پہ مدعو کیا، اور وفاقی وزیر جو اطلاعات و نشریات ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، ان سے ایک الگ سے ملاقات، ایک الگ سے گپ شپ جو ہے وہ ان کی کروائی۔ یہ کریڈٹ گورنر جو ہے سندھ کامران ٹیسوری کو جاتا ہے، اور بڑی آف دی ریکارڈ تھی وہ، اس میں کوئی ظاہر ہے کہ یہ گپ شپ تھی جس کا اہتمام جو ہے وہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے یہ کہہ کر اس کا آغاز بھی کیا کہ بھائی ظاہر ہے کہ اپنے دل کی بات جو بھی کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، اور جو بھی اس طرح کی اپنے دل کی بات بھی کہیں، جو مسائل ہے وہ بھی بیان کریں، اور یہ آف دی ریکارڈ بات جو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ تو کسی نے توجہ دلائی کہ جناب ٹی وی کیمرہ تو ہے، اور او پی ٹی وی کا ہے، تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بڑے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا وہ ہمارا اپنا ہے۔ خیر،
یہ بڑی اچھی گپ شپ رہی، اور پریس کانفرنس اس کے بعد ہوئی، وہ ایک الگ ہم آپ کو پوری پریس کانفرنس جو ہے جو اس کی شروع سے لے کر آخر تک وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن یہاں ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب ہماری گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب سے جب ملاقات ہوئی، وہ جیسے ہی داخل ہوئے اور ان سے جب پہلے ایک جملہ تو میں نے ان سے یہی پوچھا، میں نے کہا جی مبارک ہو، آپ کی جماعت اسلامی سے دوستی ہو گئی ہے. تو انہوں نے بڑے خوشگوار لہجے میں مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا کہ لڑائی کب تھی؟ تو یہ بھی بڑے اچنبے کی بات تھی کہ لڑائی کب تھی، جبکہ اگر آپ ایک دو روز پہلے کے دونوں طرف کے بیانات دیکھ لیں، ریکارڈ پر ہے، تو وہ کس طرح کے بیانات تھے؟ وہ یقیناً کوئی دوستی والے بیانات نہیں تھے. لیکن بہرحال ایک اچھا عمل یہ ہوا جو بتایا جاتا ہے کہ جس طرح کہ جی جماعت اسلامی والوں نے باقاعدہ گورنر صاحب کو ادارہ نور حق اپنے مرکزی دفتر مدعو کیا، اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری وہاں گئے اور وہاں جا کے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ان سے بڑی اچھی تلخ و شیریں لہجے میں جو ہے وہ گفتگو بھی ہوئی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے ہمیں گورنر ہاؤس میں جب بات ہو رہی تھی ان سے، آف دی ریکارڈ بھی بات تھی یا غیر رسمی بات چیت تھی، تو انہوں نے بتایا کہ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو لوگ پارک کے افتتاح کے وقت وہاں پر آئے تھے، احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، مخالفانہ نعرے خاص طور پہ، تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ جماعت اسلامی کے لوگ نہیں تھے. تو یہ بڑی اچنبے کی بات ہے کہ بھئی اگر جماعت اسلامی کے نہیں تھے تو کس کے لوگ تھے؟ کیونکہ جماعت اسلامی کا دعویٰ تھا یہ پارک ہمارا ہے، ٹاؤن ناظم ہمارا ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل ہم نے پورا جیتا ہے اور ہم پارک پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں، اور دائرے کے جو ہنگامہ ہوا، جو وہاں فساد ہوا، جس کی وجہ سے گورنر صاحب افتتاح نہیں کر سکے، تو وہ آخر کون لوگ تھے جو نعرے لگا رہے تھے، مظاہرے کر. لیکن یہ بات بہرحال گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے ایک غیر رسمی گفتگو جو ہماری ان سے گورنر ہاؤس میں آج ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ ہمارے جماعت اسلامی کے کارکن نہیں تھے. اچھی بات ہے، لیکن اب یہ میرا خیال ہے کہ دونوں کا کام ہے، اس لیے کہ گورنر سندھ جو ہے وہ ایک اہم منصب پر فائز ہے، سندھ کا انتہائی معتبر عہدہ ہے، وفاق کے نمائندے ہیں وہ، اور جماعت اسلامی میں بھی ایک اہم جماعت ہے. تو اور حافظ نعیم الرحمان بھی ظاہر ہے کراچی کے امیر ہیں جماعت کے، تو ان دونوں کو اس بات کی تحقیقات انکوائری کرنی چاہیے کہ آخر وہ کون لوگ تھے جو بد نظمی، بد مزگی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے تھے. تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ انکوائری دونوں میں سے کوئی یا دونوں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. دوسری جانب جب گورنر ہاؤس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی صاحب جب صحافیوں سے بھی مل رہے تھے، بالمشافہ آف دی ریکارڈ گفتگو بھی انہوں نے کی، اور ظاہر ہے کہ خاص طور پہ جو کراچی پریس کلب کے جو سیکرٹری ہیں شعیب احمد صاحب، انہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے گوش گزار یہ بات کی کہ جناب دنیا جو اخبار ہے اس کے 65 ملازمین کو جو ہے کس طرح یک جنبش قلم جو ہے وہ نکال دیا گیا. اور اس کی بالکل اس کا انہوں نے بڑی بیک گراؤنڈ بتایا کہ ایک خبر جو ہے ایک صحافی نے جو ہے وہ دنیا اخبار میں دی تھی ورلڈ بینک کے حوالے سے، اس خبر پہ جو ہے اس صحافی کو نکال دیا گیا تھا اخبار سے. تو اس پر ہم نے یعنی شعیب صاحب جو ہیں کراچی پریس کلب کے جو سیکرٹری ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے احتجاج کیا اور ہم نے جو عامر محمود ہیں دنیا اخبار کے جو مالک ہیں ان سے بات کی. تو انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں اور ابھی فوراً بحال کراتا ہوں. اور شعیب صاحب نے یہ بتایا مرتضیٰ سولنگی صاحب کو کہ جناب 4 گھنٹے بعد ہمیں یہ اطلاع ملی کہ بجائے اس صحافی کو جس کو برطرف کیا گیا تھا اس کو بحال کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، 4 گھنٹے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ 65 صحافی یعنی وہ سارے لوگ جو دنیا نیوز جو دنیا اخبار کراچی میں جو کام کر رہے تھے، جتنے بھی جو ٹیکنیکل اسٹاف بھی تھا، سب کو فارغ کر دیا گیا. کہہ لیں گے دیکھیے یہ ایک ظلم ہوا ہے. تو خیر مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا کہ میری APNS کے وفد سے ملاقات ہے اور اچھا ہوا آپ نے میرے علم میں یہ بات لائی، تو میں ضرور عامر محمود صاحب سے پوچھوں گا. اور کل مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہے وہ کراچی پریس کلب کے بھی مہمان ہیں، وہاں بھی ظاہر ہے بات چیت ہوگی ان کی. تو یہ شعیب احمد جو ہیں سیکرٹری پریس کلب، انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے ان کے علم ان کے گوش گزار جو ہے صحافیوں کی برطرفی کا یہ مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا. دوسری جانب شہباز شریف صاحب نے لندن میں میڈیا سے بات چیت کی ہے
اور یہ کہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب، یہ کنفرم کیا انہوں نے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب 2017 میں جو ترقی کا سفر چھوڑ کر گئے تھے، اس ترقی کے سفر کا وہ اب آ کر دوبارہ آغاز کریں گے۔ یعنی انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان آ رہے ہیں بلکہ وہ پھر سے وزیر اعظم بن رہے ہیں، اور جو ترقی کا سفر رکا تھا نواز شریف صاحب کے جانے سے، اس ترقی کے سفر کو نواز شریف صاحب دوبارہ شروع کریں گے۔ تو بھائی وہ کون سا سفر تھا بیچ میں 1.25 سال کا جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، وہ آپ کیسے غائب کر رہے ہیں؟ اس کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کس چیز کا سفر تھا؟ وہ کیا ملک کی بدحالی کا، معاشی بدحالی کا، لوگوں کو جو ہے وہ مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کرنے کا سفر تھا آپ کا 1.25 سال کا؟ وہ کیا تھا؟ اس کا آپ کوئی ذکر نہیں کر رہے۔ یہ آپ بیچ میں سے کیسے نکال رہے ہیں؟ اس کو آپ نکال بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ لوگ اب عمران خان کی مہنگائی بھول چکے ہیں۔ لوگ عمران خان کا 3.25 سال تک جو ایک ظلم تھا لوگوں کے ساتھ، جو بھی اس کو ظلم بھی کہا جائے، ایک مہنگائی کا عذاب بھی کہا جائے، یا ان کی ایک نااہلیت، نالائقی کا جو ہے ایک دور کہا جائے، لیکن وہ دور لوگ بھول چکے اب۔ اور وہی عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں، وہی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک نیا مقدمہ بن جاتا ہے۔ لہذا عمران خان کی تو اب بات ہی نہیں، لوگوں کو اب عمران خان سے کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے وہ بھگت رہے ہیں اور مزید بھگتیں گے۔ اب اگر عوام کو شکایت ہے تو وہ 1.25 سال سے زیادہ حکومت میں رہنے والی اس جماعت سے ہے جس کا وزیر اعظم مسلم لیگ نون سے تھا۔ اس مسلم لیگ نون سے شکایت ہے جس کا تعلق، جس کا وزیر اعظم شہباز شریف مسلم لیگ نون سے تھا۔ اب وہ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی نیا سفر شروع ہوگا، یعنی یہ بیچ کا سفر کہاں جائے گا؟ یہ سارا ملبہ آپ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں۔ عمران خان کو تو اب بھول چکے ہیں آپ، ان کا ملبہ تو اپنی جگہ ہے، وہ جو کچھ خرابیاں کر کے گئے، لیکن آپ کے دور میں جو کچھ خرابیاں ہوئیں، آپ کے دور میں جو کچھ لوگ پریشان ہوئے اور جو عذاب بھگت رہے ہیں، اور سارا ملبہ آپ کے دور کی خرابیوں کا جو ہے وہ نگراں حکومت پر آ رہا ہے، تو نگراں حکومت تو ظاہر ہے اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے تو الیکشن لڑنا نہیں ہے، نہ وہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے، لہذا وہ تو وہی کام کرے گی جو آپ چھوڑ گئے ہیں، جو آپ نے معاہدے کیے ہیں، جو ظاہر ہے کہ ان کو کہا جائے گا۔ یہاں تو ویسے بھی جو کہا جاتا ہے وہی کیا جاتا ہے، تو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ شہباز شریف کا اعلان جو ہے بڑا عجیب اعلان ہے کہ جناب جو نواز شریف صاحب ترقی کا سفر جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہ وہیں سے شروع کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ یعنی ایک بہت ہی مطلب بڑا انہونا اعلان کر رہے ہیں، بڑا غیر آئینی اور غیر قانونی اعلان کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ اگلے پکے وزیر اعظم ہیں، اور وہ بحیثیت وزیر اعظم اپنا جو ترقی کا سفر ہے وہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے وہ چھوڑ گئے، کیونکہ ابھی الیکشن نہیں ہوئے۔ الیکشن میں پتہ چلے گا، الیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ الیکشن میں ظاہر لوگ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایتیں بھی کر رہے ہیں، تو وہ شکایتیں بھی دور ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی کی بھی ہوں، بلاول کی ہوں، فاروق ستار کی ہوں، عمران خان صاحب کی ہوں، یا جو بھی سیاست کے میدان سے زبردستی باہر کیا ہوا ہو، اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کی شکایتیں موجود ہیں۔ تو ابھی الیکشن ہی نہیں ہوئے، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نیا وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب ہو گیا ہے؟ بہرحال الیکشن کمیشن اپنی جگہ ظاہر ہے کہ اپنے انتظامات کر رہا ہے، اور لوگ منتظر ہیں کہ کب الیکشن ہو، سیاسی جماعتیں بھی منتظر ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ آخرکار الیکشن پرامن انداز میں منصفانہ، شفاف، غیر جانبدارانہ منعقد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس پر ہمیشہ تحفظات رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شفاف اور غیر جانبدارانہ اور غیر منصفانہ الیکشن جو ہے مختلف ادوار میں مختلف الیکشن کے انعقاد کو قرار دیا گیا ہے، لیکن اب الیکشن ابھی نہیں ہوئے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب آنے والے الیکشن کیسے ہوں گے، اور اس میں لوگ الزام لگائیں گے نہیں لگائیں گے، یہ تو بات کی بات ہے، اور کون منتخب ہو رہا ہے یہ بھی بات ہے۔ اور آج جب مرتضیٰ سولنگی صاحب گورنر ہاؤس آئے، ویسے تو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ظاہر ہے کہ الگ الگ سب سے ملاقات کی، لیکن اسپیشلی MQM پاکستان کے وفد سے ملاقات کی، گورنر سندھ کامران کشوری کے ہمراہ MQM کے وفد سے ملاقات کی، اور وفد میں سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار،
اور ارشد وورا، شکیل خان اور دائرے کے دیگر جو لوگ تھے فاروق ستار کے ساتھ وہ بھی شامل تھے، خواجہ ظہرالحسن بھی تھے. تو یہ ملاقات بھی انہوں نے کی ہے، اور الیکشن کے حوالے سے، کراچی میں امن و امان کے حوالے سے، کراچی کی ترقی کے حوالے سے، کراچی کے مسائل کے حوالے سے جو ہے وزیر اطلاعات سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اپنی گزارشات پیش کی ہیں، اور مرتضیٰ سولنگی صاحب نے یہ وعدہ ان سے کیا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب ان کی خدمت میں پیش کریں. بہرحال آج جو گورنر ہاؤس میں جو گورنر سندھ نے جو ظاہر ایک ملاقات رکھی تھی، اس ملاقات کے حوالے سے ہم نے وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ظاہر کے میڈیا فرینڈ ہیں، خود صحافی رہ چکے ہیں، انہوں نے سب صحافیوں سے بڑی پیار اور شفقت سے، محبت سے بات کی، اور تھنک ٹی وی سے بھی انہوں نے خصوصی بات چیت کی. تو وہ تھنک ٹی وی سے جو خصوصی بات چیت کی ہے وہ مختصراً وہ بھی ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں دکھاتے ہیں. پھر جو ہے کراچی پریس کلب کے سیکرٹری شعیب احمد اور دیگر صحافی اور ہم بھی ظاہر کہ وہاں موجود تھے، تو ان کے ہمراہ ایک جو ہماری جو وہاں گفتگو رہی یا جو ان کے ہمراہ کی گروپ فوٹو رہا وہ بھی اس میں آپ شامل ہے. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. اور مقصد یہی ہے کہ تمام فریقین کے ساتھ گفتگو بھی کی جائے اور اس کو یقینی بنایا جائے کہ جو اگلے انتخابات ہیں ان پر سب لوگ اعتبار کریں، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.